سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں Praise God. اور پھر میں شکر گزار ہوں آئزک ٹی وی کا Praise the Lord. اور بیٹی جی آپ کا کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آج آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں. Praise the مجھے Lord. بہت خوشی ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. Praise the Lord. اسی طرح بشپ صاحب میں ضرور چاہتی ہوں کہ آپ تمام دیکھنے والے ویورز کو اپنے بارے میں بتائیں, اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, اپنا بریف انٹروڈکشن ضرور کروائیں. میرا نام بشپ جاوید شریف ہے. Praise. میں نیو اپوسٹولک چرچ پاکستان کے ساتھ میرا تعلق ہے. Praise the اور Lord. میں کے پی کے میں ایز اے بشپ جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں. میرے پاس اس ٹائم چرچ بلڈنگ جو ہے وہ 3 چرچ بلڈنگ ہے. Praise the Lord. اور میرے ساتھ جو میرے ہم خدمت بھائی ہیں تقریباً 24 Praise the آدمی میرے Lord. ساتھ Praise کام the کرتے Lord. ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا کا کام جو ہے ہو رہا ہے, چل رہا ہے. Praise the Lord. تو میں ضرور چاہتی ہوں کہ آپ اپنی کلیسیا کے بارے میں بھی دیکھنے والے ویورز کو بتائیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس 3 چرچز ہیں, تو اس کی جو کلیسیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں. خداوند کا شکر ہے کہ میرے پاس جو کلیسیائیں ہیں, ویسے تو میرے پاس تقریباً بہت زیادہ ہیں. چرچ بلڈنگ 3 ہے. ویسے ہر جگہ پہ جو کلیسیا ہے قائم ہے, ہر جگہ پہ میرا ایک پریسٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. Praise the Lord. اور ہم نے جو اپنے چرچ کا شیڈول بنایا ہوا ہے, ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے Praise the جس Lord. طرح یوتھ کے لیے میوزک کی لیلا کمیٹی ہے, پھر یوتھ کی لیلا, Praise the سنڈے Lord. اسکول کی لیلا, یہ ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں. پھر ان کے لیے ہم نے ایک ٹیچر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اچھا. اور وہ کام کرتے ہیں. سنڈے اسکول ٹیچر, یوتھ لیڈر, اسی طرح پھر آگے کنفرمیشن جب استقام تک جی, بچہ جی, جی. پہنچتے ہیں ان کے لیے لیلا ٹیچر ہم نے اچھا. رکھا ہوا. اس طرح ہم کام کو آگے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. Praise the Lord. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پاس جو 24 پریسٹ ہیں, خداوند نے آپ کو 3 چرچ دے رکھے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. پر میں ضرور آج آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے خدا کی طرف آئے. What was the turning point of your life? پرانی زندگی کیسے تھی اور کس طرح سے خداوند کو قبول کیا اور کس طرح سے بشپ بن گیا, اتنی برکات کیسے حاصل کی؟ یہ خداوند کا شکر ہے اور یہ سارے خداوند کے کام ہے. خدا کہتا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا ہے. اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خدمت میں آؤں گا. جی. مجھے میوزک کا بہت شوق تھا. اچھا. اور میں خداوند سے بہت دور تھا, یہ حقیقت ہے. Praise the Lord. میرے گھر میں, اپنے گھر میں جب کوئی خدا کا خادم آتا تھا تو میں باہر چلا جاتا تھا. اچھا. تو مطلب میوزک کے ساتھ لگاؤ تھا, اتنا لگاؤ تھا کہ میں نے پشاور ٹی وی سے, پشاور ریڈیو سے مطلب گایا بھی ہے. Praise the Lord. Praise the Lord. تو میرے بہت ہی عزیز محترم اپاسٹل فیاض الدین صاحب جی. آج کل وہ کینیڈا میں ہیں. Praise the Lord. تو وہ ہمارے بزرگ بھی تھے, بڑے بھی تھے. تو یہ ان کی کوشش تھی کہ میں کسی طرح کوائر میں آؤں اور کوائر کو جو ہے نا وہ میں خدا کے لیے گاؤں اور بچاؤں, بچوں کو تیار کروں. اچھا. تو بس انہوں نے مجھے کوائر تک لانا تھا, پھر خدا نے میرے سے یہ کام لینا تھا اور میں خدمت میں آ گیا تھا. پہلے کوائر چلاتا رہا, لیڈ کرتا رہا, پھر خدمت میں آیا. پھر خدا نے مجھے آج بشپ جو ہے وہ میں پشاور کا جو بشپ بنا ہوں. یہ خداوند کا کام ہے. والدین کی دعائیں ہیں, بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ میں آج کے پی کے میں ایز اے بشپ جو ہے وہ خدمت سمجھا. پریز اللہ, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور یقیناً خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا ہے. جب خدا کی مرضی ہوتی ہے, خدا کی بلیسنگ ہوتی ہے, تو یقیناً انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کس طرح سے اپنی طرف, اپنی راہ میں جو ہے وہ انسان کو لے آتے ہیں. بشپ صاحب نے بتایا کہ ان کا جو لگاؤ تھا وہ میوزک کی طرف تھا, اور جب کوئی خادم آتے تھے تو وہ گھر سے بھی باہر چلے جاتے تھے. پر خدا نے جب چنا, جب خدا نے زندگی کو بدلا, تو آج آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی باتوں کو سن رہے ہیں کہ آج ان کے انڈر 24 جو ہے وہ پاسٹرز ہیں جو خدمت کر رہے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں. تو میں ضرور آپ سے آج یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ what was your life testimony, آپ کی لائف کی ٹیسٹمنی کیا ہے؟ میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں خدمت پہ آؤں گا, کیونکہ میں جو میوزک تھا اس میں لگن تھی میری, بس لگا ہوا تھا. تو یہ خداوند نے مجھے چنا, اور جس طرح میں نے پاسٹر فیاض الدین صاحب کا بتایا, یہ ان کی کوشش تھی کہ میں خدمت میں آؤں. اور جو کلام کی بات ہے پھر وہی ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ بس
دیکھیں میں ایک اپنے راستے پہ چل رہا تھا, لائن پہ چل رہا تھا, بس وہاں تک تھا. وہاں تک ہی تھا. خدا نے مجھے کہا کہ نہیں, برکتیں بھی نہیں تھی تب. ہاں, خدا نے مجھے یہ برکت دینی تھی. خدا نے کہا نہیں, اب یہ نہیں ہے, اب تو ادھر آ جا. آمین. تو یہ سب خداوند کا شکر گزاری ہے کہ خدا نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہ خدمت مجھے پریز دی. دی لارڈ, پریز. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. پھر میرے والدین جو میرے لیے دعائیں کرتے تھے, میں ان کا شکر گزار ہوں, اپنے مہربانیوں کا. تو میں ضرور آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو آج آپ کو بچے بچیاں دیکھ رہی ہیں, اسپیشلی جو ینگ یوتھ ہے, یقیناً جو ہے ہماری جو جوان نسل ہے وہ خدا سے دور ہے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جیسے آپ بھی جوانی کے عالم میں خدا سے دور تھے, پر خدا نے آپ کو چنا, خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا. تو آج آپ ان بچے بچیوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو خدا کے سے جدا ہو کے زندگی کو گزار رہے ہیں, جو دنیا کے کاموں میں, دنیا کی فکروں میں مگن ہیں؟ کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے جی, کہ خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. آمین. تو جب ہم خداوند کا زندہ کلام سنیں گے اور سن کر اس کو اپنے دلوں میں رکھیں گے, اور یہ خاص کر یہ نوجوان جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں, یوتھ کے جو بچے ہیں, ان کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے کہ خدا فرما تیرا بندہ تیری بندی سنتی ہے. اور سنتے ہم تب ہیں کہ جب ہمارا لگاؤ, ہمارا ذہن خدا کی طرف ہوگا. پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فرما تیرا بندہ سنتا ہے. اور پھر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, بہت سارے غلط کام ہے, اور بہت سارے لڑکے جو ہمارے نشے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, بہت سارے اس طرح ہیں. تو جب یہ خدا کی طرف, خدا کے گھر میں آئیں گے, زندہ کلام سنیں گے, تو یہ میرا ایمان ہے کہ خدا ان کو ضرور سیدھی راہ پہ لے کے آئے گا اور ان چیزوں سے ان کو چھڑا. کیونکہ خدا جو ہے وہ ابلیس کو کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ آپ میرے بندوں کو تنگ نہ کرو. ایسا اگر ہوتا تو ہمارے منجی یسوع مسیح اتنی اذیت کبھی بھی ان پر نہ آتی, نہ سہتے. مگر خدا نے کیا کیا؟ حالانکہ یسوع نے کہا جب وہ گتسمنی باغ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں, میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو وہاں پہ کیا ہوا بھلا؟ جو میرے اور آپ کے لیے, جو ہماری کلیسیا کے لوگ ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, ان کے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ خدا سارا کچھ کر سکتے تھے, بالکل, پریز دی لارڈ, مگر خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو تقویت دی, قوت دی کہ اس کا مقابلہ کرے. اسی لیے وہ سنڈے اسکول کے بچے جو ہیں وہ گیت بھی گاتے ہوتے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا ابلیس کو منع نہیں کرتا, خدا جو ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں. پریز دی لارڈ. بڑا ہی پیارا آپ نے کہا, یقیناً خداوند کے کلام میں مرقوم ہے, بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فراتری سے ٹھہرا ہے تو وہ اینڈ وقت پر تجھے سر بلند کرے گا. یہ تمام ان بچے بچیوں کے لیے ہیں جو اس ٹائم مجھے واچ کر رہے ہیں, اسپیشلی ینگسٹرز ہیں. آج میں نے اور آپ نے خدا کے ساتھ اپنے دل کو لگانا ہے. آج میں نے اور آپ نے اس سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ نیا سال جو ہے وہ میری زندگی میں برکتوں کو لے کر آئے. آج میں نے اور آپ نے, اگر آپ کسی نشے کی لعنت میں اپنی زندگی کو گزارے ہیں تو I request you all kindly stop it. کیونکہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے, پر جب ہماری زندگی میں شافی آ جاتا ہے تو اس کے کلام میں لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں گی, دیکھو سب نیا ہو گیا. یقیناً وہ آپ کو نیا کر دے گا, وہ آپ کے اندر سے نشے کی لعنت کو نکال پھینکے گا. اگر آج آپ بیماری کے بستر میں ہیں تو بھی یقین جانیے وہ خدا چاہتا ہے کہ آپ چنگے ہو جائیں, وہ خدا چاہتا ہے کہ آپ شفا پا لیں. اگر آج آپ جو ہے وہ نوکری نہیں ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اپنا دل اس کے کلام سے لگا لیں, اس سے مانگنا شروع کریں, کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے مانگ تو میں جو دنیا کی ہر چیز میراث میں ہی دے دوں گا, پر میں نے اور آپ نے آج اس سے مانگنا ہے, اسے پکارنا ہے. جب ہم مانگیں گے نہیں تو ہمیں کیسے ملے گا؟ جی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, کھٹکاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا. خدا تو کہتا ہے کہ میں تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوں, کھولو تو صحیح. ہم نے اپنے دل کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, ہم ان کو کھولتے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے اور آج آپ نے اپنے دل کے دروازوں کو کھولنا ہے, خداوند کو اپنے دلوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی زندگیوں میں ویلکم کرنا ہے. تو یقین جانیے آج آپ کی زندگی سے بھی پرانی چیزیں جاتی رہیں گی اور آپ کی زندگی بھی یسوع کے نام سے
جائے گی. پریز اللہ. تو بشپ صاحب میں ضرور چاہتی ہوں آج آپ کلام مقدس سے جو بھی میسج شیئر کرنا چاہتے ہیں ویورز کے ساتھ آپ وہ ضرور شیئر کیجیے. پریز اللہ. سو مسیح میں عزیز خدا کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے جی. پریز اللہ. مقدس اعمال کی کتاب میں سے اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 44 نمبر آیت جس میں یوں لکھا ہے جی. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے. آمین. آمین. پریز اللہ. بڑی چھوٹی سی کلام مقدس میں سے میں نے آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی مگر اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے. پریز اللہ. ہم اپنے چرچ میں ہمیں جو ہمارے بڑے ہیں ہر سال ایک ماٹو دیا جاتا ہے جی. اور اس سال کا جو ماٹو ہے وہ ہے ٹو گیدر ان کرائسٹ. مسیح میں ایک ساتھ. پریز اللہ. اور آج کا یہ میسج جو ہے جو آیت ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. پریز گاڈ. تو اس دن ایسا ہوا کہ جب خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہاں پہ بہت بھیڑ لگ گئی کیونکہ طرح طرح کی زبانیں بولی جا رہی تھی اور لوگ ان پہ ہنس رہے تھے طنزیں گا رہے تھے. مگر ہوا کیا ایک بڑی خوبصورت بات جو خداوند کا بندہ مقدس پطرس رسول اس نے جب یہ سارا کچھ سنا دیکھا اور وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے. یہ تازہ میں کے نشے میں نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں خدا کے بندہ مقدس پطرس رسول نے وہاں پہ بتائی کلام ان کو سنایا تو لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں تو پھر ان کے دلوں پر چوٹ لگی. وہ کلام ان کے دلوں پر اثر کر گیا اور پھر وہ مجبور ہو گئے پوچھنے پر کہ اب ہمیں بتا کہ ہم کیا کریں. خداوند کے بندہ پطرس رسول کو وہ لوگ جو تھے جو ان پہ ہنس رہے تھے جب کلام کیا گیا تو پھر پوچھنے پہ مجبور ہو گئے تو ہمیں بھی بتاؤ کہ ہم کیا کریں. پھر خداوند کے بندہ نے بتایا کسی باب میں لکھا ہوا ہے پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد کے لیے بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس وقت ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو وہاں پہ موجود تھے. پھر پطرس رسول نے بتا دیا کہ یہ تمہاری اولاد کے لیے بھی ہے. یہ بپتسمہ جو ہے یہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے بھی ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ اسی روز 3000 لوگ ان میں مل گئے. اور پھر یہ جو میں نے بات کی ماٹو کی تو کہتے ہیں کرائسٹ مسیح میں ہم ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہم چاہے جسمانی طور پر جتنے بھی اختلافات ہمارے اندر ہوں مگر ہم یسوع کے ساتھ ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں. جی بالکل. جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں پاک عبادت میں شریک ہوتے ہیں خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں اور پھر ہم ان ساکرامنٹوں جو حاصل کرتے ہیں خداوند کے بدن اور خون میں ہم جو شرکت کرتے ہیں تو یہ ہمیں یسوع کے ساتھ ایک ساتھ کر دیتی ہے. اور یہ لوگ یہ دیکھیں جو ایمان لائے تھے ان کا کام کیا تھا اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے. یہ ہر چیز میں شریک تھے. یہ انہوں نے کسی نے بھی اپنی چیزوں کو اپنا نہیں سمجھا اور یہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا یہ سارا کچھ بیچ کر اکٹھا کرتے اور پھر ضرورت کے مطابق ہر ایک کو یہ دیتے تھے. اس طرح ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی. آج خدا نے بڑی خوبصورت ایک بات ہمیں بتائی ہے. وعدہ خدا نے جو حکم ہمیں دیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. تو مسیح میں عزیز یاد رکھیں خدا آج بھی ہم سے محبت کرتا ہے. خدا آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور خدا کرتا رہے گا. اس کے بیٹے نے کہا کہ جس طرح میں نے تمہارے ساتھ محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو محبت کرو. تو پھر آگے جو کہہ رہے ہیں ہمارے منجی یسوع مسیح آگے جو ہمیں پیغام دے کہتے ہیں پھر تم میرے دوست بھی ہو اور میرے بہن بھائی بھی ہو. اگر ہم یسوع کے بہن بھائی بننا چاہتے ہیں اس کے دوست بننا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں پیار کریں. بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ہمارا پڑوسی کون ہے. ہم سوچنے پہ مجبور. یسوع نے پھر
बड़ी खूबसूरत एक तमसील में हम देखते हैं कुरान मुकद्दस में, वो नेक सामरी वाली। जी जी बिल्कुल। वहां से जब वो एक शख्स जो सफर कर रहा था, डाकुओं ने उसको मारा, और वहां से जब वो जख्मी हालत में था, काहिन भी गुजरा, लावी भी गुजरा, मगर वो जो सामरी था उसने उसकी हेल्प की, इसलिए उसको नेक सामरी कहा गया। तो इसी में से हमें पता चल जाता है कि हमारा पड़ोसी कौन है, जिसकी हम हेल्प कर सकते हैं। चाहे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो किसी और जगह पे है, चाहे वो किसी और शहर का है, अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो वो हमारा पड़ोसी है। तो हम इस तरह मसीह में एक रह सकते हैं, और फिर जब हम एक साथ रहेंगे तो खुदा ने फिर हमारे लिए वादे भी किए हुए हैं। मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है, रोमियो के खत में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात एक लिखी हुई है मेरे और आपके लिए, कि खुदा हमें अपनी विरासत में जो है वो हम मिरास बनाना चाहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें वारिस बनाना चाहता है, अपने बेटे का शरीक करना चाहता है। आमीन, बिल्कुल। मगर आगे जो एक बात लिखी हुई है वो ये है कि जरूर है, शर्त ये है कि हम दुख भी उठाएं, और दुख उठा के जिस तरह हमारे नबी यीशु मसीह ने दुख उठाया और फिर वो खुदा के जलाल में दाखिल हुआ, इसी तरह आज मुझे और आपको भी दुख उठाकर उसके जलाल में दाखिल होना है, शरीक होना है। इस तरह हम खुदा के साथ एक रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा ही प्यारा आपने कहा कि आप अगर दुख भी उठाना पड़े तो दुख उठाने, इस तरह हम खुदा के साथ शरीक हो सकते हैं। तो खुदा के कलाम में भी यही लिखा है कि तुम खुदा के हाथ से सुख पाओ और दुख ना पाओ। तो मैंने और आपने अगर आज दुख में भी जिंदगी को गुजारे हैं, बीमारी में गुजारे हैं, परेशानी में गुजारे हैं, बिस्तर पर गुजारे हैं, तो आज मैंने और आपने क्या करना है? सबसे पहले खुदा के साथ शरीक हो जाना है, उसको अपना शाफी मानना है। और जैसे कि बड़ा ही खूबसूरत मैसेज उन्होंने दिया, टुगेदरनेस इन क्राइस्ट। मैं और आप यकीनन alone we can do nothing but together we can do everything। अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर जब हम यूनिटी के साथ कुछ करते हैं, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। यूनिटी जो है वो एक ताकत है, स्ट्रेंथ है। जब हम यूनिटी के साथ चलते हैं तो यकीनन लोग भी आपसे बरकत पाते हैं, और मेरा और आपका खुदावन भी आपसे खुश होता है। आपने बड़ा ही प्यारा था कि अपने पड़ोसी से अपनी मारे मोहब्बत रखनी है, पर हम देखते हैं आजकल कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि आखिर वक्त में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज हम देखते हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं, बाप माँ को, बेटा भाई को। इसी तरह हर रिश्ता जो है, हर रिश्ते में जो है वो यू कैन से जो है वो हर रिश्ता एक दूसरे से बिखर गया है। आज ऐसा वक्त आ गया है कि भाई भाई का नहीं बनता, बहन बहन की नहीं बनती, माँ बेटी की नहीं बनती, बेटी माँ की नहीं बनती। पर मैंने और आपके खुदा ने हमें क्या सिखाया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मैंने और आपने आज एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो खुदावन भी हमें बरकतों से माले माल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, और आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैसेज जो है ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। जब हम एक साथ रहेंगे फिर खुदा ने जो हमारे साथ वादे किए हुए हैं, खुदा हमारी जिंदगियों में फिर वादे वो पूरे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखी हुई है कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। फिर एक और खूबसूरत बात है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और फिर आऊंगा और अपनों को अपने साथ ले जाऊंगा। ये देखिए, ये जब तभी होगा। खुदा हमें ये सारा कुछ देना चाहता है, खुदा हमें सारा कुछ देना चाहता है, क्योंकि खुदा के वादे सच्चे हैं, और हाँ, वो ये सारा कुछ हमें देना चाहता है। और ये तब होगा कि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, जब मसीह में हम एक साथ रहेंगे, टुगेदर इन क्राइस्ट। जब हम मसीह में एक साथ रहेंगे तो खुदा ये सारा कुछ, ये सारी बरकतें, ये सारी नेमतें खुदा हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा ही प्यारा आपने मैसेज आज शेयर किया। मेरा ईमान है देखने वाले व्यूअर्स को भी इस मैसेज के वसीला से कसरत की बरकत मिली है। खुदा यीशु मसीह नासरी ने आपकी जिंदगियों में कसरत से जलाली काम किया है। इसी तरह इन द एंड आई वांट टू आस्क यू कि आइज़ैक टीवी कैसा लगता है? आइज़ैक टीवी बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़कर मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आइज़ैक टीवी ने वो काम कर दिया है कि जो कोई नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। हर जगह गली मोहल्ले में खुदा का कलाम जो है, ऐसी जगह मैं मालाकंठ प्रेज़ द लॉर्ड, और फिर उससे आगे मैं गया हूँ, और
वहाँ तक भी जो आइज़ैक टीवी जो है Praise वो लोग Allah, देखते praise हैं Allah. और खुदा का जिंदा कलाम जो है वो सुनते हैं और खुदा अपना काम जो है देखें कहाँ पहाड़ों पे जाकर आमीन खुदा आमीन करता है। आमीन आमीन खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि सीनियर पास्टर और फजल का विजन उनका रोया भी यही थी कि घर घर में अंजील सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जैसे कि बिशप साहब ने बताया कि मालागंज जो कि एक पहाड़ी इलाका है दूर दराज का इलाका है जहाँ खादमीन का जाना मुश्किल है पर वहाँ आइज़ैक टीवी आज जा रहा है और खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल मिल रहा है खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आइज़ैक टीवी के साथ साथ इंटरनल लाइफ टेलीविजन भी दिया है सीनियर पास्टर और फजल को उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं यकीनन जितने बाहर के मुमालिक हैं वहाँ पर इंटरनल लाइफ टेलीविजन के वसीला से भी लोग अपनी बरकत को अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं और खुदावन उनकी जिंदगी में भी जलाली काम करते हैं इस तरह थैंक यू सो मच बिशप साहब फॉर योर वेरी प्रीशियस टाइम मे गॉड ब्लेस यू एंड वी प्रे दैट गॉड यूज यू abundantly for his glory all over the world